أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان، حضرت صالح علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے: قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ معبودان جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، وہ عبادت کے زیادہ حقدار ہیں یا اللہ تعالیٰ عبادت کا زیادہ حقدار ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیے. یہ پوچھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 5 دلیلوں کا ذکر کیا، اور یہ 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو واضح کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کمال والی ذات ہے اور اسی کے لیے تمام عبادتیں انسان بجا لانا چاہیے. وہ 5 دلیلیں، سب سے پہلی دلیل اللہ نے بتایا: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. وہ کون ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. پھر اس پانی برسانے کے بعد زمین سے خوبصورت باغات کو پیدا کرتا ہے. حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس زمین سے اگر درخت اگانا چاہو تو اگا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردہ زمین سے درخت اگاتا ہے اور تم کو روزی عطا کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی: أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. کون ہے وہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، یعنی زمین پرسکون حالت میں ہے، یہ ہلتی نہیں ہے، اس کے اندر جنبش نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، زمین سورج کے اطراف گھوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود زمین کے اندر سکون ہے، جس کی بدولت انسان زمین پر رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. تو کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا، رہنے کے قابل بنایا، اور اس زمین کے اندر اس نے نہریں جاری کی، زمین پر پہاڑ نصب کیے، اور 2 سمندروں کے درمیان اس نے آڑ پیدا کی، پردہ رکھ دیا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان.
میٹھے سمندر اور کھارے سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھ دیا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ایک پریشان حال انسان، ایک لاچار انسان پریشانی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یہ سب کچھ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پھر چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے وہ جو سمندری اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو بارش کے نازل ہونے سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ پھر پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے دی أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے وہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے، دوبارہ ان مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو، اور کون ہے جو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ ان سب کاموں میں کوئی اور شریک ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کے اوپر اتنے سارے احسانات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی زندگی چلاتا ہے، اور یہ سب کچھ کام جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا 20ویں پارے کے شروع میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا اسی کامل ہستی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی جن چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے یہ سب کچھ بیکار ہیں، یہ معبود ہو نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ اس قرآن مجید کو اپنائیں، اس قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، یہ قرآن مجید بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ پر بہت ساری وہ چیزیں بیان کرتا ہے جن چیزوں میں ان کا آپسی اختلاف ہے، جن مسائل میں، جن چیزوں میں یہود و نصارہ کا آپسی اختلاف ہے، اس اختلاف کے اندر جو صحیح موقف ہے، جو صحیح بات ہے، قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ لہذا اس قرآن مجید کی دعوت کو اپناؤ، یہی قرآن مجید تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے سلسلے میں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ایک طرف نصارہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معبود ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، تو نصارہ کا موقف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ معبود ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف یہودی ہیں جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا، زنا کی اولاد قرار دیتے ہیں۔
دونوں کا اختلاف ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. اس وقت قرآن مجید آتا ہے اور قرآن مجید آ کر کے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کیا. ولد الزنا نہیں. تو دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو قرآن مجید ختم کرتا ہے. تو اس لیے یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی کہ اس کتاب کو اپناؤ، یہی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا. قیامت کے قریب جو جانور نمودار ہوگا، جس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اس دابۃ الارض کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب لوگوں کے اوپر ہمارا فیصلہ ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو جانور ان سے بات کرے گا. یہ اس لیے ہوگا کہ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا، زمین سے ایک جانور نکلے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک روایت میں فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ آ جائیں. ان 10 بڑی نشانیوں میں اللہ کے نبی نے اس جانور کے ظہور کو بھی ذکر کیا ہے. یہ جانور کیسا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس سلسلے میں احادیث کے اندر کچھ تذکرہ نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس جانور کو یہ قدرت دے گا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا. اور ایک قرات یہاں پر یہ بھی ہے کہ تکلیمہم، تکلیمہم کا مطلب وہ لوگوں کو زخمی کرے گا، لوگوں پر حملہ کرے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کے اندر دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں سے وہ بات کرے گا اور کچھ لوگوں کو زخمی کرے گا. اس جانور کے اندر اللہ تعالیٰ بات کرنے کی صلاحیت کیوں پیدا کرے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب انسانوں نے تم سے بات کی، انسانوں نے بات کر کے تمہارے سامنے حق کی راہ کو واضح کیا، سچائی کے راستے کو واضح کیا تو تم لوگ انسانوں کی بات نہیں سمجھ سکے. تو اب اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے سے تم سے بات کروائے گا. پھر اس کے بعد سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، قیامت کے کچھ اور مناظر کا تذکرہ کیا. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا. فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس مکہ شہر کو حرمت والا شہر بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے نبی آپ اپنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائیں.
اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مکہ شہر کا رب ہے. شہر مکہ اس دنیا کے اندر سب سے مقدس ترین بستی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کا خصوصی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مکے کا پروردگار ہے. اور دوسری صفت یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ کی، الذی حرمہا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مکے کو حرمت والا قرار دیا، مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت والا شہر کہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ اس مکے کی حرمت کو جانتے تھے، اس مکے کی حرمت کو مانتے تھے، مشرکین مکہ. لہذا مکے میں خون خرابہ نہیں ہوتا تھا، مکے کے اندر فساد نہیں کیا جاتا تھا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مکے کو حرمت والا قرار دیا. مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت والا قرار دیا ہے. مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ بتوں نے، دوسرے معبودوں نے اس مکے کو حرمت والا قرار دیا ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو حرمت والا قرار دیا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم مانتے ہو کہ اسی نے اس مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر تم دوسروں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دوسرا حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا کہ مجھے اس بات کا بھی حکم ہوا ہے کہ میں مطیع اور فرما بردار لوگوں میں سے ہو جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اور تیسرا حکم دیا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کروں، لوگوں پر قرآن مجید کے احکام سناؤں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سن کر کوئی آئے تو اس کے ایمان سے اس کو فائدہ ہوگا، اس لیے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. جو آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ خود اس کو حاصل ہوگا، اور جو آدمی ضلالت اور گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. پھر اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے. سورہ قصص کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اس صورت میں تفصیلی تذکرہ کیا گیا. حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک، فرعون کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، فرعون کو طاقت اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے زمین کے اندر تکبر کیا، زمین میں تکبر سے کام لیا اس نے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. اور اس نے لوگوں کو گروہوں اور جماعتوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. ایک جماعت کی لوگوں کی ایک جماعت تھی جو بنی اسرائیل کی جماعت تھی، جن کو وہ حقیر جانتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کے عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور دوسری جماعت تھی قبطیوں کی جماعت، جو اس کی نظر میں معزز تھے، جن کو اس نے اچھا رکھا تھا. تو یہ ظلم و زیادتی کا بازار فرعون نے گرم کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جس قوم کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا اور جس قوم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائی کا ارادہ کیا.
چنانچہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں جن لوگوں کو کمزور سمجھا جا رہا ہے ان کے اوپر ہم احسان کریں، کرم کریں اور ان کو امام بنائیں اور اسی طریقے سے ان کو زمین کا وارث بنائیں، ان کو حکومت عطا کریں. فرعون نے جو ظلم کیا تھا اس ظلم کے خاتمے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا وقت تھا تو اس وقت اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ آپ ان کو دودھ پلائیں اور جب خوف محسوس کریں ان کے قتل کا تو ان کو دریا میں بہا دیں. یہ سب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی جوانی آئی اور پختگی کی عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کی نعمت سے نوازا. اور نبوت کی نعمت سے نوازنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، خبطی کے قتل کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے اور دوسرا قبطی انسان ہے، فرعون کا شخص ہے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا لگا دیا اس قبطی کے اوپر تو اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ فوراً مر گیا اسی وقت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی آدمی کو مارنے کی نیت سے، قتل کرنے کی نیت سے گھونسا نہیں لگایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو ایک گھونسا لگایا تو وہ آدمی مر گیا. تو غیر ارادی طور پر اس کا قتل ہوا. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا فغفر لہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت ہے. حضرت موسیٰ سے غلطی جیسی ہی ہوئی فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اور اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کے سلسلے میں بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جو قتل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، مگر جب قیامت کے دن لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے سفارش کریں کہ لوگوں کا حساب و کتاب جلد لیا جائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک معصوم آدمی کو قتل کیا ہے، دنیا میں معافی ہو گئی، معاف کر دیا گیا. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس ہے اور اس غلطی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے شرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، مگر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں، بالکل معمولی سمجھتے ہیں. یہ انبیاء کی صفت ہے کہ اپنے گناہوں پر وہ بے خوف نہیں رہا کرتے تھے، ان کو ہمیشہ اپنے گناہوں کا خوف لگا رہتا تھا.
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں چھوڑ کر کے مدین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور مدین کی طرف جانے کے بعد وہاں پر حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کا واقعہ ہے کہ وہ پانی بھر رہی ہوتی ہیں، مگر ہجوم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے وہ ایک کنارے پر کھڑی رہتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان سے مطالبہ کیے بغیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ نہیں ہوتا ہے مدد کا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ادا سے وہ عورتیں متاثر ہوتی ہیں اور اپنے باپ شعیب علیہ السلام کے سامنے کہتی ہیں کہ ابو جان، اس نوجوان کو آپ خادم کے طور پر رکھ لیجیے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ جس آدمی کو خادم کے طور پر رکھا جائے اس کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک طاقتور ہو، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر امانت ہو، دینداری ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو خادم بنانا چاہتا ہے، کسی خادم کی تلاش میں ہے، تو اس کے اندر یہ 2 چیزیں دیکھنا چاہیے، ایک طاقتور ہو اور دوسری چیز اس کے اندر امانت داری ہو، اس کے اندر دینداری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ان 2 صفتوں کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ تنہا تنہا اس کنویں کے اندر سے پانی کو نکالے، کوئی اور نے ان کی مدد نہیں کی، اور ان کی امانت داری کا اندازہ اس سے ہوا کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، میری طرف انہوں نے نہیں دیکھا، کہ ان کی امانت داری کا اندازہ اس بات سے ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب دونوں بیٹیاں پہنچتی ہیں پانی لے کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتی ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں کہ اس نوجوان کو بلا کر کھلاؤ۔ اللہ نے کہا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ وہ 2 بیٹیوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نہایت شرم و حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے ابو آپ کو بلاتے ہیں تاکہ جو مدد آپ نے ہماری کی ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی جس بیٹی کا تذکرہ کیا اس کی صفت میں سے صفت حیا کا تذکرہ کیا۔ نہایت شرم و حیا کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی انسان تھے، نئے انسان تھے ان کے لیے۔ نئے انسان کے سامنے انہوں نے نہایت شرم و حیا کے ساتھ کلام کیا، نہایت شرم و حیا کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ لہذا عورت کا زیور اس کی شرم ہے، عورت کا زیور اس کی حیا ہے۔ جب عورت کے اندر شرم و حیا رہتی ہے تو یہ عورت محترم ہے، عورت باعزت ہے۔ اگر عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے تو عورت عورت نہیں رہتی۔ آج مغربی تہذیب یہی چاہتی ہے کہ عورت کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر دے، عورت کو بازار میں لا کھڑا کرے۔ یہ مغربی تہذیب کا ارادہ ہے اور مغربی تہذیب یہ چاہتی ہے، اس لیے مغربی تہذیب سے بچنا چاہیے اور عورت ہمیشہ اپنے آپ کو شرم و حیا سے آراستہ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔
تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسانی ہو۔ تو یہ دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ معلوم ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ فرعون اور فرعون کے لشکروں نے یہ سمجھا، فرعون اور فرعون کے لشکروں نے تکبر سے کام لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کے اندر آخرت کا تصور نہیں تھا، ان کے اندر بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو جانا ہے اور اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں انہوں نے فساد برپا کیا اور تکبر سے کام لیا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالموں کو کس طرح اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یہ ظالم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ انسان کو کبھی برائی میں امام نہیں بننا چاہیے، کبھی برائی اور بدی کے سلسلے میں پہل نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں میں برائی کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان شرک، معصیت اور برائی میں سبقت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی وہ برائی کرنے لگتے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، انہوں نے دنیا کے اندر برائیوں کو پھیلایا تھا اور برائیوں کی شروعات انہوں نے کی تھی، تو ہم آخرت میں ان کو امام بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ تو اس دنیا کے اندر جو انسان برائی کے اندر رہبری کرتا ہے، بری چیزوں میں لیڈری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں یہ دے گا کہ جہنم میں بھی وہ لوگوں کی لیڈری کرے گا، لوگوں کو بلائے گا، جہنم کی طرف دعوت دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی کچھ مدد نہیں کرے گا۔ اور ان کے کرنے کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا کے اندر لعنت مقرر کر دی، لعنت لگا دی۔ یہ فرعون ایسا شخص ہے کہ جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، سارے کے سارے لوگ اس فرعون اور فرعون کے لشکر کو، فرعون کے ساتھیوں کو لعنت ہی کرتے رہیں گے، کوئی اچھے طریقے سے ان کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی ذکر خیر ان کا نہیں کرے گا۔ یہ دنیا میں ان کی سزا ہوئی اور آخرت میں اللہ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور آخرت کے اندر یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں دھتکارے جائیں گے۔ تو یہ برائی کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، 2-3 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر، عورت کیا کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچنے کا انتظام کیا، یہ ایک عورت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر میں بہا دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کنارے کنارے جا کر کے دیکھ رہی تھی، اور جب وہ تابوت صندوق فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو بتاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہاں بھی عورت کے کردار کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں بھی
دو عورتوں ہی کا تذکرہ ہے، دو عورتوں کی کردار کو واضح کیا گیا، اور ایک لڑکی ہی تھی جس نے کہا کہ اے ابو جان اس نوجوان کو آپ اپنا خادم بنا لیجیے۔ تو یہ عورت کا کردار اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ عورت اگر اس کے اندر دینداری آئے، اگر اس کے اندر امانت آئے تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، عورت معاشرے کے اندر سدھار لا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر تمہیں عطا کیا گیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بہتر ہیں اور زیادہ دیر تک قائم رہنے والی ہیں۔ دنیاوی نعمتیں عارضی نعمتیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں، بہت جلد ان کو زوال آنے والا ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا ایک بات بتائی قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے نبی آپ لوگوں سے یہ پوچھئے کہ بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک تمہارے اوپر رات ہی رات رکھے، دن کو نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہارے اوپر دن کو لا سکے، جو تمہارے اوپر سورج کو طلوع کر سکے؟ افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ پھر اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک دن ہی دن رکھے، رات نہ آئے، تو کون ہے تمہارے اوپر رات کو لا سکے؟ پھر اللہ نے کہا افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ جب رات کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ اس لیے کہ رات میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سننے کا تذکرہ کیا، اور دن میں انسان کے دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جب دن کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ نے پوچھا افلا تبصرون، کیا تم لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں؟ پھر آگے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات کا یہ سلسلہ مقرر کیا ہے، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنی کمائی کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو اور شکر بجا لاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اس کے بعد قارون کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے فرعون کا تذکرہ ہوا، فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اس بادشاہت کے نشے میں آ کر اس نے زمین کے اندر فساد برپا کیا۔ تو ایک دوسرا شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو قارون ہے، اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اور یہ مال و دولت کے نشے میں آ کر اس نے بھی زمین کے اندر فساد برپا کیا، زمین کے اندر ظلم و تکبر سے کامل ہے۔ اور اس قارون کو جب نصیحت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر تمہارا جو حصہ ہے، تمہارا جو نصیب ہے، اس نصیب کو بھی نہ چھوڑو، مگر اس زمین کے اندر
فساد برپا کرنے سے بچو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ نصیحت جب قارون کے سامنے کی گئی تو قارون نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے متکبرانہ انداز میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیسے مال حاصل کرنا چاہیے، کیسے کمائی کرنی چاہیے، مال کیسے کمایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم مجھے ہے، لہٰذا میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ دولت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، کیا اس قارون کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسے لوگوں کو بھی ہلاک و برباد کر دیا ہے جو طاقت و قوت میں اس سے زیادہ تھے اور مال کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ تھے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے، قارون اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس قارون کی جو سزا تھی، قارون کی سزا کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے خزانے سمیت اس زمین کے اندر دھسا دیا، اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یہ دو کردار ہیں، ایک فرعون کا کردار جس نے ظلم و تکبر سے کام لیا، اور دوسرا قارون کا کردار جو مال کے نشے میں آ کر ظلم سے کام لیا۔ ان دو کرداروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے جس کو ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اس زمین کے اندر تکبر نہیں کرتے ہیں اور فساد نہیں کرتے ہیں۔ قارون اور فرعون ان دونوں نے زمین کے اندر تکبر کیا اور زمین میں انہوں نے فساد مچایا۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فساد سے بچتے ہیں اور تکبر سے بچتے ہیں، اور انجام کار کے اعتبار سے جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا انجام سب سے بہتر انجام ہوتا ہے۔ تو گویا قارون اور فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت لائی گئی، تو اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ قارون اور فرعون کی حرکت سے بچو، قارون اور فرعون کی مشابہت سے بچو۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، اور عنکبوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ابتلا اور آزمائش ہے۔ ابتلا کا قانون، آزمائش کا قانون۔ انسان اگر صرف ایمان کا زبانی دعویٰ کرتا ہے تو یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ جو بھی انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان لانے کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو آزماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو آزماتا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ ہم سچوں کو جان لیں اور جھوٹوں کو بھی جان لیں۔ جھوٹے لوگوں سے سچے لوگوں کی تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون آزمائش رکھا ہے۔ اس آزمائش کے اندر انسان کو کھڑا اترنا چاہیے، اس آزمائش کے اندر انسان کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس آزمائش میں کھڑا اترتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں رہتا ہے وہ قانون ابتلا اور آزمائش میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ،
کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں تکلیف آتی ہے، انہیں آزمائش آتی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، یہ لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے فتنے اور لوگوں کی آزمائش کو گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو اس سے یہ اشارہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے کرتوت سے باز آئے۔ تو یہ جو لوگ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، تو یہ لوگوں کی آزمائش کو اور لوگوں کے فتنے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد انسان کو اپنے کرتوت سے باز آنا چاہیے، اسی طریقے سے یہ دنیاوی آزمائشوں کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ایمان سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو اس طرح کے آزمائش کے موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے آخر میں شرک کتنا کمزور ہے، معبودان باطلہ کتنے کمزور ہیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی اور اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان لوگوں کی مثال مکڑی کی جیسی ہے۔ یہ مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکڑی گھر بناتی ہے جال کے ذریعے سے، اور گھر بنا کے مکڑی یہ سمجھتی ہے کہ میں محفوظ ہوں، یہ گھر مجھے محفوظ کرے گا، آفت سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا۔ مگر اللہ کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو اسی طرح مشرکین کی مثال ہے۔ مشرکین غیر اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اور اس طرح ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کر لی ہے، یہ کارساز، یہ ولی ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو بچا لیں گے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ مکڑی کا گھر جتنا کمزور ہے اسی طریقے سے یہ اولیاء کمزور ہے، یہ معبودان باطلہ کمزور ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر مکڑی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اسی طریقے سے یہ معبودان باطلہ انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، مشرک کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ مکڑی کی جو مثال اللہ نے بیان کی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ تو مثالوں سے انسان سمجھنا چاہیے اور یہ شرک کی کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو انسان جاننا چاہیے اور شرک سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔